اسلام آباد کی مسجد خدیجہ الکبریٰ میں خودکش حملے کے سہولتکار اور ماسٹر مائنڈ گرفتار۔ حملے کے ماسٹر مائنڈ کا تعلق کالعدم داعش سے ہے اور وہ ہماری حراست میں ہے۔ حملے کی ساری منصوبہ بندی داعش نے کی۔ حملے کا ماسٹر مائنڈ افغانی باشندہ ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں سیکیورٹی سے متعلق اہم اجلاس کی سربراہی کے بعد نیوز کانفرنس میں بتایا کہ دہشت گرد کو ٹریننگ بھی افغانستان میں دی گئی۔ دھماکے کے بعد نوشہرہ اور پشاور میں چھاپے مارے گئے، 4 سہولتکار گرفتار ہوئے۔ ثبوت موجود ہیں کہ کیسے حملہ آور کو لایا گیا۔ 21 دہشت گرد نیٹ ورکس افغانستان سے کام کر رہے ہیں۔ داعش کی تمام فنڈنگ بھارت کر رہا ہے۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے لیے اپنا بجٹ بڑھایا ہے۔ جس دہشت گرد کو پہلے $500 ملتے تھے، اب اسے $1500 مل رہے ہیں۔ اسلام آباد کے علاقے ترلائی کی مسجد خدیجہ الکبریٰ پر خودکش حملے کے شواہد جمع۔ نیشنل فورینزک ایجنسی اور نادرہ کی مدد سے جانچ کا عمل جاری۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور نے دھماکے سے قبل فائرنگ کی۔ حملہ آور نے راستے میں 2 اور مساجد میں داخل ہو کر 6 فائر کیے۔ جائے وقوع سے فائرنگ کے خول برآمد کر لیے گئے۔ حملہ آور نے مسجد کے ہال میں جا کر خودکش دھماکہ کیا۔ دھماکے میں 4 کلو تک بارودی مواد استعمال ہونے کا انکشاف۔ اسلام آباد کی مسجد خدیجہ الکبریٰ پر خودکش حملے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت۔ خودکش حملہ آور کے 2 بھائی اور بہنوں کی گرفتاریاں ترناب فارم کے علاقے سے ہوئیں۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد یاسر مسلسل اپنے بہنوئی عثمان سے رابطے میں تھا۔ کارروائی انفرادی نہیں، سہولتکاری کے ڈھانچے کا نتیجہ تھی۔ حملہ آور مئی میں افغانستان گیا، جون میں واپس آیا۔ دہشت گرد 27 جون سے اکتوبر تک باجوڑ میں مقیم رہا۔ اسلام آباد کی مسجد میں دشمنوں کا بزدلانہ وار۔ اسلام آباد کی فضا سوگوار سانحہ میں شہید نمازیوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ پولیس کی بھاری نفری تعینات۔ حملے کے متعدد زخمی تاحال اسپتالوں میں زیر علاج۔ سیکیورٹی فورسز کے علاقے میں چھاپے جاری۔ حملے میں 33 افراد کی شہادت کی تصدیق، کمسن بچے اور نوجوان بھی شامل۔ بانی تحریک انصاف کے 13 مختلف مقدمات سماعت کے لیے مقرر۔ سپریم کورٹ میں تمام مقدمات کی سماعت کل بروز پیر ہوگی۔ بانی تحریک انصاف کی ضمانت کے خلاف پنجاب حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ بانی پی ٹی آئی کے آفیشل سیکریٹریٹ اور نیب کے مقدمات پر سماعت بھی فکس۔ القادر ٹرسٹ کیس میں بانی کی ضمانت کے خلاف نیب اپیل پر سماعت مقرر۔ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی بریت کے خلاف اپیل پر سماعت فکس۔ 9 مئی مقدمات میں بانی کی ضمانت کے خلاف حکومت کی اپیل سماعت کے لیے مقرر۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی ذاتی معالج سے علاج کروانے کی درخواست مسترد کر دی۔ T20 ورلڈ کپ پہلے میچ میں پاکستان کی نیدرلینڈز کو 3 وکٹ سے شکست۔ 148 رنز کا ہدف پاکستان ٹیم نے آخری اوور میں حاصل کر لیا۔ نیدرلینڈز کے ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس ابتدا میں مشکلات کا شکار ہوئیں۔ سلمان آغا نے نیدرلینڈز کا 148 رنز کا ہدف 7 وکٹ گنوا کر حاصل کیا۔ سعداللہ فرحان 47، سائم ایوب 24 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سلمان مرزا نے 3 وکٹیں اڑائیں۔ نواز ابرار، سائم ایوب نے 2-2 شکار کیے۔ پاکستان کو اگلے مرحلے میں جانے کے لیے ایونٹ کے تمام میچز جیتنا ہوں گے۔ قومی ٹیم بھارت سے کھیلنے سے انکار کر چکی۔ T20 ورلڈ کپ نیدرلینڈز کے خلاف میچ کے آخری لمحات میں فہیم اشرف کی دھواں دھار بیٹنگ شائقین کے دل جیت لیے۔ فہیم اشرف کے 11 گیندوں پر 29 رنز بنا کر پہلے ہی میچ میں ٹیم کو شکست سے بچا لیا۔ چیئرمین پی سی بی نے جیت کو فہیم اشرف کے جڑواں بیٹوں کے نام کر دیا۔ انہوں نے ایکس پر لکھا کہ آج کا میچ خوبصورت جڑواں بچوں کے نام کرتا ہوں۔ بھارتی میڈیا جھوٹ پر مبنی دعوے کر رہا ہے۔ یہ خبر درست نہیں کہ پی سی بی نے آئی سی سی سے رابطہ کیا ہے۔ وقت بتائے گا کس نے کس کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ پی سی بی کا بھارتی میڈیا دعووں پر رد عمل۔ بھارت کے خلاف میچ نہ کھیلنے کے معاملے میں بھارتی میڈیا میں آنے والے دعوے کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے مسترد کر دیا۔ ترجمان پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایکس پر لکھا، تھوڑا صبر کریں اور پھر وقت بتائے گا کس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور کس نے نہیں۔ بھارتی سپورٹس جرنلسٹ وکرانت گپتا نے ایکس پر بے بنیاد دعویٰ کیا تھا کہ پاکستان نے آئی سی سی کی جانب سے ورلڈ کپ میں بھارت کے خلاف میچ کے بوائکاٹ کے نتائج اور ممکنہ پابندیوں سے آگاہ کیے جانے کے بعد رابطہ کیا تھا۔ لاہور میں بسنت کا رنگا رنگ جشن، شہری دن رات گڈیاں اڑانے میں مصروف۔ شہر کی فضاؤں میں رنگ برنگی پتنگوں کا راج، بو کاٹا کے نعرے۔ بسنت جسے ایک پوری نسل نے صرف کہانیوں میں سنا ہے، پہلی مرتبہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل سے محسوس کیا۔ لڑکیاں بھی خوشی خوشی اپنی زندگی کے پہلے تہوار میں شریک، کہتی ہیں کہ زندگی میں پہلی بار دیکھا کہ بسنت کیسی ہوتی ہے، ہم بہت انجوائے کر رہے ہیں۔
बच्चों को तो अभी आ ही नहीं रही उड़ानी, तो अब कुछ टाइम तो लगेगा उनको, तो बाकी पहले तो बहुत एक्सपर्ट थे साहब। मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह का इवेंट बसंत का एंजॉय किया। वैसे मैं स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में ज़्यादा होती हूँ, तो ये मेरे लिए सरप्राइजिंग भी था और एक्साइटिंग भी था। पंजाब में D8 रुकन मुल्कों के आला सतह के वफ्द का तारीखी पूंछ हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। मरियम औरंगजेब की क़यादत में बसंत की रंगारंग सकाफती तकरीब, पाकिस्तान और बैनुल अक़वामी वफूद की शिरकत, पंजाब के सकाफती हुस्न, रिवायती पतंगबाजी और मुकामी खानों की पेशकश, तारीखी और सकाफती मकामात के दौरे और इक़्तिसादी और अवामी सतह पर ताउन और ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। बसंत का रंग हर किसी पर छा गया। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर भी बसंत के रंगों में रंग गईं। लाहौर में नेटली बेकर ने उज़्मा बुखारी के साथ मिलकर पतंग उड़ाई। बानी PTI के भांजे अलीमा खान के बेटों ने भी बसंत के मौके पर खूब पेचे लड़ाए और खूब जश्न मनाया। लाहौर में 25 साल बाद बसंत का त्यौहार मनाया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम लिखा कि बिलाखिर हमारी सकाफत और विरसा दुनिया के मरकज़ में आ गए। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में मगरिब की वजह से आई, हमने गैरों की जंग लड़ी जिसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि मुल्क में अमन अमान का क़याम हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि इस्लामाबाद धमाके के सहूलतकारों हैंडलर्स से मुतालिक अवाम को जल्द आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन के इस्तेमाल की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। रियासत का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है कि दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा कि सानह इस्लामाबाद से हर पाकिस्तानी का दिल अफसरदा है, दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। ये तुम्हारा इंसानियत, इसीलिए हम कहते हैं कि इन दहशतगर्दों का ना इंसानियत से कोई ताल्लुक है, ना इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक है। अफगानिस्तान हमारा कैसा बिरादर मुल्क है जो हमें हमारे बच्चों की लाशें देता है। चेयरमैन उलमा काउंसिल ताहिर अशरफी ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, तालिबान क़यादत से हमारा सवाल ये है कि सिलसिला कब तक चलेगा। भारत जंग में शिकस्त का बदला मासूम लोगों से ले रहा है। भारत हमारी बहादुर अफवाज का मुकाबला नहीं कर सकता। इस्लामाबाद की मस्जिद में खुदकुश हमले की आलमी सतह पर शदीद मुज़म्मत। अमरीका, बरतानिया, रूस, सऊदी अरब, तुर्किया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत कई मुल्कों का रद्द अमल। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन के सदर जरदारी और वज़ीर आज़म को ताज़ियती खतूत। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस और अमरीकी कांग्रेस के रुकन टॉम सुआज़ी का इज़हार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम की मुलाकात। इस्लामाबाद धमाके पर ताज़ियत का इज़हार। मिसाइल प्रोग्राम किसी सूरत अमरीका से मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का दो टोक मौक़िफ़, कहा कि यूरेनियम अफज़ोदगी के हवाले से यकीन दहानी के मुआहदे तक पहुँचने के लिए तैयार हैं। बातचीत का अगला दौर जल्द होने पर इत्तेफाक है, लेकिन तारीख तय नहीं हुई। अमरीकी सदर ट्रंप भी मुज़ाकरात के नताइज से मुतमईन, कहते हैं कि फ़रीक़ैन किसी मुमकिना डील के करीब पहुँच चुके हैं। बातचीत का दूसरा मरहला अगले हफ्ते शुरू होगा। ईरान इस बार मुआहदे पर अमल दरामद के लिए ज़्यादा संजीदा और तैयार नज़र आता है। अमरीकी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी फौजदारी अदालत के एहलकारों से बर्ताव दहशतगर्दों वाला है। बरतानवी खबर रसां एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट में इंकशाफ, ट्रंप इंतजामिया की आलमी इंसाफ के इदारों के खिलाफ एक गैर मामूली और सख्त मुहिम। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन से मुताल्लिक़ नुमाइंदा ख़ुसूसी फ्रांसिस्का अल्बानीज़ और आलमी फौजदारी अदालत के जजों और प्रोसिक्यूटर्स पर ऐसी पाबंदियाँ लगाएं जो दहशतगर्दों पर लगाई जाती हैं। अल्बानीज़ और ICC के एहलकारों के असासे मुंजमद कर दिए। अमरीका का बोर्ड ऑफ पीस का पहला इजलास 19 फरवरी को बुलाने पर गौर। ट्रंप इंतजामिया के मुख्तलिफ ममालिक से राबते। फंड रेजिंग कॉन्फ्रेंस भी होगी। गजा में इसराइली दहशतगर्दी जारी, मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद, 7 ज़ख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 72,000 से भी बढ़ गई। बड़ी तादाद में लाशें अब भी मलबे के नीचे मौजूद। शोहदा की तादाद 2 लाख तक होने का खदशा। Treasury, and what we have done is created a dollar shortage in the country. At a speech at the Economic Club of New York in March, I outlined a strategy. वाशिंगटन ने ईरान में डॉलर की किल्लत पैदा की। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना स्कॉट कैनेथ का एतराफ़, किल्लत की वजह से रियाल की कीमत में तेज़ी से कमी आई और ईरान में दिसंबर में होने वाले फसाद की बुनियाद पड़ी।
شدید تنقید پر براک اوباما اور ان کی اہلیہ کی انتہائی توہین آمیز اور نسل پرستانہ ویڈیو ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا سے ہٹا دی، لیکن اس شرمناک اقدام پر معافی مانگنے سے انکار کر دیا۔ ٹرمپ نے کہا کہ انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی۔ دیوبند میں حضرت لال شہباز قلندر کے عرس کا آغاز، ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری۔ وزیر اوقاف سندھ ریاض حسین نے لال شہباز قلندر کے عرس کی تقریبات کا افتتاح کیا، مزار قلندر پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اسلام آباد کی مسجد میں خودکش حملے کے بعد عرس کی سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی۔ ملک کے بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد، شمالی اور بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری کی لہر جاری۔ گلگت بلتستان، سوات، گلیات، نانگا پربت پر برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ۔ خیبر پختونخوا میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی۔ بیشتر اضلاع میں آج سے منگل تک گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ بارش اور برف باری کے باعث بالائی علاقے ناران کاغان، کالام اور چترال میں سڑکیں بند اور پھسلن کا خدشہ۔ بالائی اور برف باری والے علاقوں میں سیاحوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاط برتنے کی ہدایت۔ کراچی اور لاہور سمیت بڑے شہروں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک بڑھ گئی۔ اور 17واں کراچی لٹریچر فیسٹیول، علم و ادب اور مکالموں کا سلسلہ جاری۔ دوسرے روز مختلف موضوعات پر 45 سے زائد سیشنز ہوئے۔ معیشت، تاریخ، ثقافت، فیشن، فلم، ادب اور کتابوں کی رونمائی بھی فیسٹیول کا حصہ رہی۔ ملکی معیشت پر ہونے والے خصوصی سیشنز میں سابق وزرائے خزانہ اسد عمر اور مفتاح اسماعیل نے شرکت کی۔ سابق چیئرمین FBR اور ماہر معیشت شبر زیدی کی کتاب کی رونمائی۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک FBR کے مقابلے میں 100 گنا بہتر ادارہ ہے۔ اگر آپ FBR کی کارکردگی بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اسے کراچی منتقل کریں۔ فلم اسکریننگ، فیشن اور ثقافتی مباحثے بھی میلے کا حصہ۔